السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مظہر اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں فرعون اور اس کی خادمہ مشاطہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس کا مقصد ہمارے ایمان کی پختگی ہے۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر اگلی آنے والی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ مشاطہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا لیا اور کہا، تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اولاد کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، اور ماں کے لیے تو یہ کوئی ماں سے ہی پوچھ سکتا ہے۔ ایمان کی بات آئے تو ہمیں اپنی اولاد نہیں دیکھنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم ہوا، چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچیوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں۔ ایک ماں دیکھ رہی ہے اور اس کی دو بچیاں آگ میں جل گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا اور اس وقت وہ دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس بچے کو قوت گویائی دی۔ اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو
اسی آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسند امام احمد کے اندر 309 اور 310 صفحے پر موجود ہے، جلد نمبر 1 میں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔